بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقراء الاسلام میں خوش آمدید۔ سچی حکایات کی دنیا میں آج کی حکایت ہے پیغام حق۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اپنی پہلی زندگی میں ایک بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے اور مستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ حضرت بشر نے اس کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا تو تعظیماً اسے اٹھا لیا اور عطر خرید کر اسے معطر کیا اور پھر اسے ایک بلند اور محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جاؤ بشر حافی سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ پر رکھا۔ ہم بھی تجھ کو پاک کریں گے اور دنیا و آخرت میں تمہیں بزرگی عطا فرمائیں گے اور بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک شرابی اور فاسق شخص ہے، شاید میں نے یہ خواب غلط دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا اور نفل پڑھے اور پھر سو رہے۔ دوسری بار انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا۔ اسی طرح 3 مرتبہ یہی نظر آیا اور یہی آواز سنی کہ یہ ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جاؤ اسے ہمارا یہ پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ صبح ہوئی تو وہ بزرگ حضرت بشر کی تلاش میں نکلے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ شراب کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو وہ وہیں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ شراب کے نشے میں بے ہوش پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ اسے جا کر کسی طرح یہ بات سنا دو کہ تمہارے نام ایک ضروری پیغام آیا ہے اور پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور حضرت بشر سے جا کر کہہ دیا کہ اٹھو باہر چلو، تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے۔ حضرت بشر نے فرمایا ان سے جا کر پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لائے ہیں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ کیا خبر کہ پیغام عتاب آمیز ہے یا عقاب آلودہ؟ پھر باہر آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبہ کی شدت سے برہنہ پار رہنے لگے اور کبھی جوتا پاؤں میں نہیں پہنا، اور اسی لیے آپ حافی کے نام سے مشہور ہو گئے کہ حافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جوتی کیوں نہیں پہنتے؟ تو فرمایا حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زمین کو تمہارا بچھونا بنایا ہے، پس بادشاہ کے بچھائے ہوئے بچھونے پر جوتی پہنے جانا بے ادبی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایک ایسے کاغذ کے ٹکڑے کی تعظیم کرنے سے جس پر کہ اللہ کا نام درج تھا، ایک گناہگار بدکار شخص اتنا بلند مقام حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اللہ کے بڑے بڑے مقبولوں اور ولیوں کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ تو ان نفوس قدسیہ کی تعظیم و تکریم سے جن کے دلوں میں خدا کا نام کنندہ ہے اور جن کے دل ذکر حق سے معمور ہیں، ہم گنہگار اللہ کے فضل و کرم سے کیوں بہرور نہ ہوں گے؟ نیز ان جملہ اللہ والوں، نبیوں اور رسولوں کے بھی جو سردار ہیں، یعنی حضور سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تعظیم و تکریم اللہ کو کس قدر محبوب و پسند ہوگی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی شان والے کے نام کی بھی تعظیم موجب و اجر و ثواب ہے۔ حضرت بشر حافی نے اللہ کے نام کی تعظیم کی تو عزت پائی۔ تو آج ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی تعظیم کریں، جہاں سنیں چوم کر آنکھوں سے لگائیں اور کیوں نہ عزت پائیں گے۔ حضرت بشر حافی نے جہاں اللہ کا نام دیکھا وہاں عطر ملا تو پاک ہو گئے، تو ہم اگر جہاں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو وہاں عطر و گلاب چھڑکیں تو کیوں پاک نہ ہوں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس بات کی شریعت میں ممانعت ہو وہ بات ہرگز بدعت نہیں، ورنہ حضرت حافی رحمۃ اللہ علیہ کا ننگے پاؤں پھرنا بھی بدعت ہی ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت بشر حافی سے متعلقہ ایک اور حکایت ہے جس میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے ننگے پاؤں چلتے رہنے کے متعلق ایک واقعہ ہے۔
حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے تھے اور جب تک آپ بغداد میں زندہ رہے کسی چارپایا نے راستے میں گوبر نہ کیا۔ اس حرمت و ادب کے پیش نظر کہ حضرت حافی ننگے پاؤں چلتے ہیں، ایک دن ایک چارپایا نے راستے میں گوبر کار دی تو اس کا مالک یہ بات دیکھ کر گھبرایا اور سمجھا کہ آج یقیناً حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ یہ جانور کبھی راستے میں گوبر نہ کرتا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سن لیا کہ واقعی حضرت کا وصال ہو گیا ہے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ والوں کا جانور بھی لحاظ کرتے ہیں۔ پھر اگر کوئی گستاخ اللہ کے مقبولوں پر کیچڑ اچھالے تو اس کے لیے کیوں نہ کہا جائے کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے محبوب اور دیگر تمام ولی اللہ اور بزرگوں اور رسولوں کا ادب و احترام اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔